الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم سجدہ تلاوت سے متعلق اس سے معلومات حاصل کریں گے۔ شیخ، ایک ہمارے ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت کے احکامات پر جو ہے کچھ تفصیلی روشنی ڈالی جائے، تو آپ اس پر جو ہے کچھ تفصیلی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سجدہ تلاوت یعنی قرآن مجید میں تقریباً 15 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، آیا یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ سنت ہے، اس کو واجب نہیں کہہ سکتے۔ سنت کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اس کو کرے گا وہ اجر پائے گا، اور اگر کوئی نہیں کر پائے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو واجب کہا اس میں علامہ ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جبکہ ہمارے موجودہ معاصر علماء کرام میں شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اس کو جو ہے سنت قرار دیتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے وہ سجدہ تلاوت کرے گا، اور جو بندہ سن رہا ہے اس کے تابع ہے۔ اگر پڑھنے والا کرے گا تو سننے والا کرے گا، اگر پڑھنے والا نہ کرے تو سننے والے پر نہیں ہے۔ یہ حکم چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سورہ سجدہ پڑھا، سورہ نجم پڑھا اور سجدہ نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا۔ اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ حالت نماز میں امام سجدہ کرے تو مقتدیوں پر سجدہ ہے، یا نماز کے باہر قاری یعنی تلاوت کرنے والا سجدہ کرے تو سننے والا بھی سجدہ کرے گا، اور اگر قاری نہ کرے تو سننے والے پر بھی سجدہ نہیں ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ استنباط کیا ہے علماء نے کہ مان لو کوئی بندہ ریڈیو پر یا ویڈیوز پر، یوٹیوب وغیرہ پر قرآن مجید سن رہا ہے اور اس میں سجدے کی آیت آتی ہے، تو اب سننے والا سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ریڈیو سجدہ کرے تو پھر سننے والے کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ تو مطلب جس بندے نے پڑھا تھا، پتہ نہیں سال پہلے کب کا پڑھا ہوا ہے، تو اس پڑھنے کو اب اعتبار نہیں کریں گے، اس کو وہاں پر وہ کرنے کے لیے مکلف نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ بندہ اگر سواری پر ہو یا کسی ایسی جگہ بیٹھ کر سن رہا ہو جہاں پر باقاعدہ ویسا سجدہ نہیں کر سکتا جو 7 ہڈیوں پر یا 7 اعضاء پر کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہاں پر بندہ جو ہے اشارے سے بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پوری طرح سے سجدہ کرے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ 7 اعضاء پر یا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے۔ لیکن اگر سواری پر ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے، تو وہ اشارے سے بھی کام چلا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سجدہ تلاوت کے لیے حکم یہ ہے کہ بندہ اگر نماز میں ہے تو امام جو ہے سجدے میں جاتے وقت میں اور اٹھنے کے وقت میں تکبیر کہے گا، لیکن نماز کے باہر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جاتے ہوئے تکبیر کہی، اب اٹھنے کے وقت میں تکبیر کی ضرورت نہیں ہے، بندہ سجدہ تلاوت کرے اور سجدہ تلاوت کے بعد سیدھے اٹھ جائے۔ سجدہ تلاوت کی اپنی ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں کئی ایک دعائیں ہیں جو معروف اور معتبر مستند احادیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے: اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، اللہم انت ربی سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا پڑھے
اور اس دعا کے بعد وہ سیدھا اٹھ جائے۔ سجدہ تلاوت کے احکام میں ایک چیز یہ بھی ہے، علماء نے لکھا کہ اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال سجدہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہی کرے۔ یہ سجدے کی جو آداب ہیں ان میں سے، چونکہ وہ بھی ایک نماز کا جز ہے تو اس کو قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرنا چاہیے۔ تو سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ کچھ احکامات ہیں جو اختصار کے ساتھ ہم نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدے تلاوت کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب ایک بندہ ہے سجدے کی آیت وہ بار بار پڑھ رہا ہے، جیسے حفظ کے مدارس میں ہوتا ہے، بچے یاد کر رہے ہیں اور سجدے کی آیت میں اس کا سبق ہے، اس کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو کیا 20 مرتبہ سجدہ کرنا چاہیے یا ایک ہی مرتبہ کرے؟ اس بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو جتنی مرتبہ وہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھ لے اور آخر میں ایک مرتبہ سجدہ کر لے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ کرے اور آخری مرتبہ کرے، درمیان میں جتنی مرتبہ وہ پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 25 مرتبہ پڑھنا پڑے، تو بار بار سجدے کا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ آخری میں کر لے، جتنی مرتبہ اس نے پڑھ لیا ہے اس کے آخر میں، یا پہلی مرتبہ وہ کر لے پھر آخر میں ایک مرتبہ کر لے۔ دونوں صورتوں میں جس پر بھی وہ عمل کر لے گا انشاءاللہ کافی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔